بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے باغ ہے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے، کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرتا، ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آتی؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازم آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر حاصل۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کرے، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور بأسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والا، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والا، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہے جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے ثابت ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے، اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار ہو؟ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھا، تو یہ لوگوں نے قربانیاں دی، جانے دی۔ تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجیے، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا،
انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر کے ساتھ یسر۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ وہ تکلیف سے، دکھ سے۔ خوشی آتی ہے وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزر بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دور سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقع ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہے گی، مسائل آتے رہے گی، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے۔ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں اپنے ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ یتغمدنی ربی برحمہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جس میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج ہے۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتا ہے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے فوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے۔
یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کے گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہ تباہی کا معاملہ. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی بس. تو ایک یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا ہے، بڑی تباہی آ رہا ہے. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں. اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا، اس کو جھیلنا آسان بنانا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کرے، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ کو بڑا ضرور ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم، اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہم
ہمیں بصر و چشم تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت صحیح. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا ہم تسلیم کی خون ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ کہنے الطافس، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو. اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی چیز کہ اللہ تیری رضا کرنا سی راضی و رضائے رب. اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہے کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ. سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کر. وہ راضی برضائے رب، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہے، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی. برو کشید سے پیچا کہ ہستمود مرا، کہ ابلہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. کہ ابلہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو. اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے، آپ وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، بولے یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت